الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھی. معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر پھر ایک بار اپنا فضل فرمایا اور دارالایمان والتقوی کربوغ شریف جو تحریک ایمان و تقوی کا مرکز ہے، حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں ایک بار پھر اس اصلاحی روحانی تربیتی سالانہ اجتماع سے استفادے کا موقع عطا فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. معزز سامعین، یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے لیے ہماری اس عمر، زندگی، اوقات میں ایسے لمحات مہیا فرماتا ہے کہ جس سے ہماری اس عمر عزیز کے قیمتی ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں جو اللہ جل شانہ نے ایک عظیم سرمایہ دیا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہماری توجہ اس سرمایہ کی طرف جاتی ہے کہ کتنا بڑا سرمایہ، کتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ہم سے ضائع ہو رہی. اس اجتماع میں ہم جیسے غفلت میں ڈوبے ہوئوں کے لیے ایک دستک ہوتی ہے کہ تمہارے عظیم سرمایہ یہ پگھل رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، اور اس کو ہم جتنا قیمتی سے قیمتی بنا سکتے ہیں، بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں. وہ ہے ہمارے عمر اور ہماری زندگی کی گھڑیاں، ہمارا وقت.
اس دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ جل شانہ نے انسان کو دی ہے، اس میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت اس کی حیات اور اس کی زندگی کے لمحات ہیں۔ اگر یہ زندگی نہ ہوتی تو ہم دنیا کے اندر کسی بھی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے، اس کا مزہ ہم اس سے نہیں اٹھا سکتے تھے، ہم معدوم ہوتے، ہم ہستی کی بجائے نیست میں ہوتے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں وقت دیا جس کے اندر ہمیں مختلف نعمتوں کا ہم اس سے لطف اٹھاتے ہیں، مزہ اٹھاتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ انسان کا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کی مثال گھارے کی طرح ہے۔ گھارا آپ کے پاس پڑا ہو، آپ کسی بھی سانچے میں اس کو ڈالیں اور کوئی بھی چیز آپ اس سے بنانا چاہے تو اسے وہ نکل آئے گی، چاہے وہ کام کی چیز ہو، اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، کوئی بھی چیز آپ اس سے بنانا چاہے اور اس سے بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو ضائع کرنا چاہے تو وہ ضائع ہو جائے گا، آپ اس سے قیمتی چیز بنانا چاہے تو وہ چیز سے بن کر اور اس میں ڈھل کر وہ بن جائے گی۔ یہ وقت انسان کا قیمتی بھی بنتا ہے اور یہ ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اجتماع اس عظیم سرمایہ کی طرف ہماری توجہ دلانے کے لیے کہ ہم نے اس کو کتنا قیمتی بنایا یا ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ پچھلے سال جو اجتماع ہوا تھا یا اس سے پچھلے سالوں کے اندر جو اجتماعات ہوئے تھے، اس کے اندر جو کچھ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، اس پر ہمارا کتنا عمل رہا سال بھر؟ کیا ہمارے اندر گزشتہ زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم بدل گئے ہیں، ہم نے اپنے زندگی کا کانٹا بدل دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا رخ درست کر لیا ہے، صحیح سمت کی طرف موڑ دیا ہے یا نہیں؟ تو یہ 4 روزہ اجتماع جو جمعرات کے ظہر سے شروع ہوا، ختم خواجگان، دعا حضرت نے کرائی اور سورہ یاسین شریف قرآن کریم کی تلاوت، اور اتوار کی صبح انشاءاللہ یہ ختم ہوگا۔ یہ اسی سلسلے میں اس کے اندر جو کچھ پیغام آپ کو دینا ہے، یہ پورے دورانیے کے اندر ہم سب نے اس کو غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے، پھر اس پیغام کو اپنے پلے باندھنا ہے اور اس کو ساتھ لے جانا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت باوجود مسلمانوں کی کثرت کے امت مسلمہ کو مختلف فتنوں نے گھیر رکھا ہے، اور جو اس کی شاہراہ ہے جس پر اس کو چلنا چاہیے اس پر چلنے نہیں دیتے وہ فتنے، اور روز بروز وہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جتنے ہم آگے جائیں گے، ایک سے دوسرا دن آتا ہے، ایک رات گزر جاتی ہے، دوسری رات آتی ہے، تو فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان فتنوں سے بچنا اللہ جل شانہ نے اس کا طریقہ کار ہمیں بتلایا ہے۔ مختلف جگہوں میں، مختلف اجتماعات میں، مختلف سطح پر اس امت کے اندر مصلحین اور مرشدین حضرات علماء کرام اور مشائخ کام کر رہے ہیں، لیکن اس اجتماع کا رنگ اور اس کی خصوصیت کچھ اور طرح ہے۔
جس کے اندر یہ سارے کے سارے کام بھی جمع ہو جاتے ہیں اور ایک مشترک لائحہ عمل وہ سامنے آ جاتا ہے اگر آدمی اس کو غور سے سنے اور دیکھے۔ بہرحال میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ قرآن کریم کی سورت میں جو میں نے تلاوت کی، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، انسان ٹوٹے میں ہے، انسان تاوان میں ہے، نقصان میں ہے، دھوکے کے اندر ہے، تباہی اور بربادی میں ہے، الا یہ کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے۔ اور یہ زمانے نے ثابت کر دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور قبطی، قوم عاد، قوم سمود، مختلف زمانوں کے اندر انبیاء کرام کے مقابلہ کرنے والے اور ان کی بات نہ ماننے والے، ان کی اطاعت نہ کرنے والے کے بارے میں وقت اور زمانے نے ثابت کر دیا ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت جیسے عظیم نعمت کی قدر نہ کی اور اس کو صحیح رخ پہ نہیں لگایا تو اس کا حشر کیا ہوا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اس کو دکھایا، ثابت کر دیا، اور پھر اس کا پورا خسارہ وہ آخرت کے اندر سامنے آئے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس خسارے، اس گھاٹے، اس تاوان اور اس ٹوٹے سے بچائے۔ تو یہ وقت بہت بڑا قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے اندر بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہیں یا تاوان اور نقصان میں دھوکے میں پڑے ہیں۔ وہ بہت عظیم سرمایہ ہے لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، اور یا وہ بڑا عظیم سرمایہ ہے لیکن لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا، اس میں تاوان اور نقصان کر دیا۔ جس طریقے سے کسی کے پاس آج کل پاکستانی روپے پڑے ہوں، اس کو استعمال کرے تو ٹھیک ہے، استعمال نہیں کرے تو وہ روز بروز وہ گھٹتے جا رہے ہیں، اس کی مالیت اور اس کی ویلیو گرتی جا رہی ہے۔ اور شاید ایک وقت ایسا آ جائے کہ وہ سارے کے سارے نوٹ وہ کوٹھے ہو جائیں، گورنمنٹ کہے کہ یہ آئندہ کے لیے اس کو استعمال کرنا بند ہے۔ یا اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے کسی شخص کے پاس برف پڑا ہے، اگر وہ اس کو استعمال کرے، شربت میں ڈالے، پینے پلانے کے کام لائے، لوگوں کو بیچ دے، کسی کو دے تو اس کے کام آ جائے گا، ورنہ یوں دھوپ کے اندر پگھل جائے گا، سارا پانی ہو جائے گا، زمین اس کو چوس لے گی، اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ گھڑیال کی ٹک ٹک کی آواز جو ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، یہ جب ایک مرتبہ گزر جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی۔ زندگی کے چٹان اور پہاڑ مضبوط سال جس پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، وہ سارے کے سارے ڈھلتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کے اندر گھاٹے اور نقصان اور خسارے میں ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت اور تندرستی ہے، بیماری کا نہ ہونا، اور ایک فراغت ہے کہ آدمی کسی دنیاوی دھندے میں اور کسی مشکل کے اندر نہیں پھنسا ہوا، اس کے پاس وقت ہے، وہ اس سے بہت قیمتی کاموں میں اس وقت کو لگا سکتا ہے۔ اور گھاٹے میں اس طرح ہے کہ یا تو لوگوں سے یہ وقت گپ شپ کے اندر فضول کاموں میں ضائع ہوتا ہے، چنانچہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جو گناہ اور معصیت کے اندر وقت کو، فراغت کو اور صحت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج کل نت نئے فتنے نکل آئے ہیں جس میں گھنٹوں ضائع ہو رہے ہیں، نوجوان نسل کی اور اس طریقے سے بوڑھوں کی اور پختہ سالوں کی، سب کی۔
ایسے فتنے دشمن نے، شیطان نے نکالے ہیں کہ مسلمان کا قیمتی سرمایہ اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے۔ یا تو معصیت کے اندر وہ وقت ضائع ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ مباح کاموں کے اندر جس میں کوئی نیکی نہ کر سکے اس میں ضائع ہوتا ہے، یا پھر اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بڑے سے قیمتی کام میں لگا سکتا ہے، لیکن بہت قیمتی کام کی بجائے معمولی کام کر بیٹھتا ہے، تو اس شخص نے بھی خسارہ اور نقصان کی۔ اس لیے کہ اگر وقت آپ کا سرمایہ، آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، وہ آپ کو 50 لاکھ روپے نفع بھی کاروبار میں لگائیں گے تو دے سکتا ہے، اور 50,000، اور وہی 1 لاکھ روپے آپ کسی اور جگہ لگائیں تو اس سے 5,000 منافع ہوا، تو اس کو تاجروں کی اصطلاح میں خسارہ کہتے ہیں نقصان ہوا۔ اس لیے کہ 1 لاکھ کے اوپر نفع جو ملتا تھا 50,000 کا، 50,000 کی بجائے وہ 1,000 یا 5,000 روپے کا نفع ہوا، بقیہ کو نقصان اور خسارہ کہتے۔ ہندوستان کے اندر بڑے ہوتے تھے ہندو، وہ بہت مشہور ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں حکایات بہت مشہور ہوئی۔ کسی تاجر سے، کسی بڑے سے کہتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، مشہور ایک کہاوت، اس کو کہا گیا، فرشتوں نے کہا کہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے یا جنت میں، تو اس نے کہا کہ اسی جگہ پھینک دو جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر فائدہ زیادہ ہو اسی جگہ مجھے جانا ہے۔ تو اگر آدمی سرمایہ اپنا 1 لاکھ روپے کسی جگہ کمائے جس سے 50,000 آئے، لیکن اس کی جگہ پر اس نے ایسی جگہ پر لگایا جس میں 1,000 روپے فائدہ ہوا، 5,000 روپے کا فائدہ ہوا، تو اس کو گھاٹا اور خسارہ کہتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہمارا وقت بجائے بہت زیادہ قیمتی ہونے کے کہ ہم اس میں ایسے نیک اعمال کر سکتے تھے کہ تھوڑے وقت کے اندر ہم اللہ جل شانہ کا قرب حاصل کر سکتے تھے۔ مثلا میں مثال لیتا ہوں، آپ کو حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھ کر مصلی کے اوپر بیٹھی تھی اور اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تسبیح پڑھ رہی تھی، اور آپ کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے، ضحیٰ کے وقت، چاش کے وقت پھر گھر تشریف لے آئے۔ صبح گھر سے باہر نکلے تھے اور چاش کے وقت پھر گھر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو دیکھا، اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی مصلی کے اوپر۔ پوچھا کہ آپ اسی وقت سے اب تک بیٹھی ہو، جس طریقے سے پہلے ذکر میں مشغول تھی اسی طریقے سے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اسی وقت سے بیٹھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کچھ کلمے ایسے آتے ہیں کہ جن کو میں 3 مرتبہ پڑھ لوں تو آپ نے اب تک جتنا ذکر کیا ہے ان سب سے میرا ثواب بڑھ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے اور فرمایا کہ اس کا اجر آپ نے صبح سے لے کر اب تک جو پڑھا ہے اس سے بڑھ گیا۔ وہ بھی نیک عمل اللہ کا ذکر، اور یہ بھی نیک عمل اللہ کا ذکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا یہ وقت قیمتی سے قیمتی بن سکتا ہے جب آپ اس کو بنانا چاہیں۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نعمت اللہ جل شانہ نے جو انسان کو جتنی نعمتیں دی ہے، اس کا وقت اور عمر عزیز، اور ہمارے عمر کی گھڑیاں بہت قیمتی ہیں، یہ نکل رہی ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ دنیا کا یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس میں آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 3 سیکنڈ نہیں لگتے اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک 80 سالہ 70 سالہ مشرک اور کافر مسلمان ہوتا ہے، وہ کافر اور مشرک ہو، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو جائے۔
یہ اتنا قیمتی ہے۔ اور پھر مسلمان ہونا کیا ہوتا ہے؟ جاہلیت اور کفر و شرک کے زمانے میں جتنے بھی گناہ بڑے سنگین جرائم اس نے کیے تھے، وہ سارے کے سارے یہ کلمہ اس کو ڈھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ حضرات مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے زانو تہ کیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھائیے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید یہ دونوں بڑے ہوشیار اور بڑے کام کے آدمی تھے، آپ حضرات کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مسلمان ہونے پر بہت زیادہ خوش ہوئے، آپ نے جلدی ہاتھ بڑھائے بیعت کرنے کے لیے کہ یہ بیعت ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے، واپس کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں ایک شرط پہ مسلمان ہوتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تشترط ماذا، کیا شرط ہے؟ اور اس نے عرض کیا، شرط یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں جتنے جرائم بڑے اور چھوٹے گناہ میں نے کیے ہیں وہ سارے معاف ہوتے ہیں تب میں مسلمان ہوتا ہوں، اگر وہ معاف نہیں ہوتے تو پھر تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اے عمر، تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام ڈھا دیتا ہے ان تمام گناہوں کو، جرائم کو جو اس سے پہلے کسی نے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ہجرت، اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اور اسلام لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو یہ کلمہ انسان اسی حیات دنیاویہ میں پڑھتا ہے، 3 سیکنڈ لگتے ہیں اور اس کے سارے گناہ، سارے جرائم معاف ہوتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی وقت ہے۔ قبر کے اندر جا کر قیامت تک پڑا ہوا مردہ اگر وہ اس کو پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، شاید کسی کو اللہ جل شانہ نصیب کرے، اس لیے کہ اس کو ذکر کا شوق تھا دنیا کی زندگی میں، لیکن اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھتا رہے، اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ برزخی زندگی میں، حشر کے اندر آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے، اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔ دنیا کی زندگی، اس دنیا کی 60 70 80 100 سالہ زندگی میں انسان جو کچھ بننا چاہے وہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر وقت ضائع ہوا، قبر میں، حشر کے اندر، آخرت میں پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اپنی امت کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی اور ہمیشہ باقی رہے گی، آپ کی رسالت باقی اور ہمیشہ باقی رہے گی، اگرچہ آپ خود بنفس نفیس اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کی شریعت یہ محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اب بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ هل تنتظرون وفی روایت هل ينتظرون، یہ لوگ کس بات کا انتظار کرتے ہیں؟ مجھے بھی فرمایا، آپ کو بھی فرمایا، ہر شخص کو جھنجھوڑا۔ اس زمانے کے اندر موجود صحابہ کرام کے لیے بھی ارشاد ہے، ان کے بعد میں آنے والوں تابعین اور تبع تابعین کے لیے ہے، اس دور کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب کے لیے۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنم مدغیا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا تم انتظار کرتے ہو اس بات کا، فقر منسیا، کہ ایسا فقر آئے جو تجھ سے سب کچھ بھلا دے؟ ابھی اللہ جل شانہ رزق دیتا ہے،
اللہ پاک نے رہنے کے لیے گھر دیا ہے، جیسا بھی ہے اللہ جل شانہ روزی دیتا ہے آسانی کے ساتھ۔ ایسا فقر آ جائے منسین، جو انسان سے اللہ کی زندگی بلا دے، انسان سے مسلمان ہونا بلا دے، انسان سے نماز بلا دے، انسان سے ایمانی تقاضے بلا دے، وہ فقر کے انسان سے اللہ جل شانہ کے ارشادات اور اللہ کا حکم بلا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھلا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنا بلا دے، عبادات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے رنگ میں ڈلنا بلا دے کہ مجھے کس طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ فقر کا غم ہے، بھوک لگی ہے، بچے بھوکے ہیں، میں خود بھوکا ہوں، گھر میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، کچھ ہے نہیں، پریشانی کا عالم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اللہ جل شانہ نے سب کچھ دیا ہے، کیا اب جو تم نہیں کر رہے اعمال اور اللہ کی طرف اپنا رخ نہیں موڑ رہے، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا اس فقر کا انتظار کرتے ہو جو تم سے سب کچھ بلا دے، پھر صرف اپنے احتیاج اور حاجتوں کا خیال رہے، کسی اور چیز کا خیال نہ ہو، نہ نماز کا نہ کسی اور چیز کا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو سب کچھ انسان سے بلا دیتی، دشمنی ہوتی ہے، معمولی باتوں پہ دشمنی بن جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کی دشمنی اور عداوت، بغض اور حسد یہ کسی کے ساتھ نہ بنے، ورنہ یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہے، پھر آئندہ دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے سے یہ بندہ رک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد والبغضاء فإنها الحالق، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، اپنے آپ کو حسد اور بغض سے بچاؤ، عداوت سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ حالقہ ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑنے اور صاف کرنے والی ہے، بلکہ یہ دین کو موڑنے اور صاف کرنے والی۔ آپ کا دین، آپ کے اعمال، آپ کا ایمان، آپ کے اخلاق، آپ کی للہیت، آپ کا خشوع، آپ کی عاجزی، آپ کا تواضع عبادات میں وہ سب کچھ ختم کر دے گی۔ نماز پڑھو گے پتہ نہیں چلے گا میں نے نماز پڑھی یا کیا، اس کی فکر ہوگی، کوئی پیچھے تو نہیں لگا۔ فقر آ جائے، وہ فقر انسان سے سب کچھ بلا دے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ڈھاکہ کے اندر ایک نواب تھا، بڑا مالدار تھا، زمینیں، جائیداد، نقد مال بہت زیادہ تھا، اور اس کی اولاد میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ اس نواب کا انتقال ہوا، وہ دونوں نوابزادے رہ گئے، لڑکا اور لڑکی اس کی، پیسے باپ کے رہ گئے، سارا سرمایہ ان کے پاس رہ گیا۔ ہندوستان کے نواب اور لکھنؤ کے نواب بڑے مشہور ہیں کچھ نہ کرنے میں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے میں، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانے میں۔ یہ دونوں بھی ایسے تھے۔ باپ جب مر گیا تو ایک دن یہ جو لڑکا تھا، نواب کا لڑکا، نوابزادہ، اس نے دیا سلائی کی تیلی جلائی ماچس کی کسی ضرورت کے لیے۔ جب وہ جلائی تو اس سے بو نکلتی ہے، جب آدمی یہ تیلی جلاتا ہے تو اس سے بو نکلتی ہے ماچس کی۔ پہلی بار اس نے یہ بو سونگا، اس کو بڑا مزہ آیا، تو اس کے اوپر دوسری تیلی جلائی، پھر تیسری تیلی، پھر اس کا شوق ہو گیا نشے کی طرح، اور ماچس کے ڈبیا منگاتا تھا بازار سے، ڈیر لگے ہوئے ہوتے تھے، اور تیلی پہ تیلی جلاتا تھا۔ نوابزادہ تھا، کوئی کام تو اس نے کیا نہیں تھا۔ اب وہ سرمایہ جیسے ہی وہ ماچس ختم ہوتے ہیں، اور لے آؤ اور لے آؤ، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ بن گیا، صبح سے لے کر شام تک، یہاں تک کہ اس کا جو اپنا مال تھا وہ سارا کا سارا اس میں ختم کر دی۔ نہ اس کو کسی کارخانے میں لگایا، نہ کسی مارکیٹ میں لگایا، نہ کسی دکان اور تجارت میں لگایا، وہ سارا اسی میں ختم ہو۔ وہ جو نوابزادی تھی، اس کی بہن، وہ بازار گئی تھی کپڑا خریدنے کے لیے،
اور دکاندار سے اس نے کپڑا خریدا. دکاندار نے جب کینچی سے کپڑے میں کٹ لگایا، اس کو پھر ہاتھ سے یوں پھاڑ دیا تو اس کی آواز نکلتی ہے کپڑے کی. اس آواز کو سن کر اس کو بڑا مزہ آیا اس عورت کو، نوابزادی کو. تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑے مزے کی آواز ہے. وہ گھر آئی، وہ کپڑا خریدتی تھی اور اس کو پاڑتی تھی، کپڑا خریدتی تھی اس کو پاڑتی تھی. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ایک عورت کی مثال جو مکہ مکرمہ کے اندر تھی، مفسرین نے لکھا ہے اس کی مثال لی ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک داغا اور سوت کھاتی تھی اور پھر اس کو جو ہے وہ پاڑتی تھی، پھر صبح دوبارہ نئی سری سے کرتی. اس طریقے سے یہ نوابزادی کا سارا سرمایہ کپڑوں کے ڈھیر لا کر رکھ دیے، اس کو پاڑتی جاتی تھی. اس پورا سرمایہ بھی ختم ہوا، سارا وقت بھی اسی کے اندر گزر گیا. اور کہتے ہیں کہ وہ سرمایہ جب سارا ختم ہوا تو وہ دونوں بہن اور بھائی بھیک مانگنے لگے. اور جس بازار میں وہ بھیک مانگتی تھی وہ عورت، وہ بیگم بازار سے مشہور ہوئی اس کے نام سے. وہ سارا سرمایہ اس کا اسی کے اندر گیا. تو یہ مال قیمتی سرمایہ تھا. اس کو دنیاوی اعتبار سے کسی بھی تجارت میں اور کاروبار میں آدمی لگائے تو اس سے کروڑوں کما سکتا ہے، لیکن اگر اس کو آدمی ضائع کرے تو اس طریقے سے ضائع ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی اپنے کھانے پینے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ سارا ختم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ انسان کا یہ وقت یہ بہت قیمتی ہے. اگر آدمی اس کو کام کے اندر لگائے، یہ اجتماعات اصلاحی تربیتی اور یہاں کربوغا شریف کے اس عظیم مرکز سے اس خبر دینے کے لیے اور جھنجھوڑنے کے لیے اور پیغام دینے کے لیے کہ آپ اپنا وقت قیمتی کس طریقے سے بنائیں گے. آج کل کے اس فتنوں کے دور میں امت مسلمہ کے افراد کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی کبھی 1,00,000 اور ہزاروں آدمی پر بھاری ہو جاتا ہے، اور کبھی 1,00,000 آدمی ایک آدمی کا کام نہیں کر سکتے جب وہ اپنے آپ کو قیمتی نہ بنائے. اس امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ ساری کی ساری چیزیں گزر گئی. ایک آدمی 1,000,000 آدمیوں کے اوپر بھاری ہوتا تھا. آج کل عجیب بات یہ ہے، میں یہ بات ہمیشہ سوچتا بھی ہوں اور کرتا بھی ہوں کہ انسان کے اندر جو اللہ جل شانہ نے اپنے قیمتی جواہرات رکھے ہیں، استعداد اور صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ اس کو ضائع کر رہا ہے مختلف طریقوں سے. اس کے اندر کمالات ہیں. چاہیے یہ تھا کہ یہ کمالات یہ ظاہر کرتا اس دنیا کے اندر، یہ میدان ہے اس کے ظاہر کرنے کا، یہ اس کو ضائع کر رہا ہے. اور یہ مشینوں کے ٹیکنالوجیز کے جو کمالات ہیں وہ سامنے لاتا ہے کہ یہ چیز اس کام کی ہے، یہ چیز اس کام کی ہے، اس سے یہ فائدہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہے. یہ کمپیوٹر ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ موبائل ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ چیز ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. انسان کا کیا فائدہ ہے؟ یہ قیمتی چیز جو ساری چیزیں اس کی ضرورت کے لیے تھی اور اس کی خدمت میں لگی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ اس کی صلاحیتیں ابھر آئیں، سامنے آ جائیں، کھل جائیں. صحابہ کرام کی صلاحیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے کھل گئی. پہلے وہ مدفون تھی اور وہ ضائع ہو رہی تھی. کہیں پر بیٹے کو مار رہا ہے، کہیں اپنی بچی کو مار رہا ہے، کہیں لڑائی میں ضائع ہو رہی ہے، آپس کی لڑائیوں کے اندر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ گئے اور ایمان کے حلقے میں اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر وہ صلاحیتیں سامنے آئی. ہر چیز پھر ان صحابہ کرام کے اندر تھی. میں کتاب دیکھ رہا تھا، معمولی سے معمولی چیزیں بھی، یعنی اگر دشمن کے پاس کوئی چیز ہے دنیاوی اعتبار سے وہ بھی مسلمانوں کے اندر تھی. چنانچہ میں دیکھ رہا تھا ایک دفعہ روم کے بادشاہ کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، ملکوں پر ملک فتح ہو رہے ہیں، مسلمان دشمنوں کے علاقوں میں گھس رہے ہیں.
جب روم کی طرف بڑھ رہا تھا لشکر تو روم کے بادشاہ کی طرف سے خط آیا. وہ سنبھل نہیں رہا تھا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا. مسلمان اس پہ حملے کر رہے تھے تو اس نے موقع مانگنا چاہا. اس کے لیے یہ چال اس نے چلی، 2 آدمی بھیجے، ایک بڑا مضبوط پہلوان اور دوسرا لمبے قد کا، اور مسلمانوں سے کہا کہ اگر آپ کے پاس اس سے بڑھ کر مضبوط پہلوان ہے اور یہ جو لمبے قد کا آدمی ہے اس سے بڑھ کر لمبے قد والا آدمی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب اپنا جنگ جاری رکھیں، ورنہ 3 دن کے لیے پھر جنگ بندی کرے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، ہم جیت گئے ہیں، تو 3 دن کے لیے جنگ بندی ہوگی، آپ آگے نہ آئیں. وہ دونوں آدمی جب آئے تو جو پہلوان تھا، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت محمد بن الحنفیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے، مدینہ منورہ کے مشہور فقیہ اور محدث حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے علاتی بھائی محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ، اس پہلوان کے مقابلے میں اس کو پیش کیا گیا. وہ پہلوانی کا مقابلہ اس طرح ہوا کہ محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں بیٹھتا ہوں، تم مجھے اٹھاؤ اپنی جگہ سے، اور پھر تم بیٹھو گے میں تجھے اٹھاؤں گا ہاتھ سے کھینچ کر. چنانچہ یہ بیٹھ گئے. وہ جو رومی پہلوان تھا اس نے بڑا زور لگایا لیکن اس کو زمین سے نہیں اٹھا سکا. پھر اس کے بعد یہ کھڑے ہو گئے. وہ رومی پہلوان بیٹھا تھا، اس نے جب ایک ہاتھ سے پکڑا تو یوں دوسری طرف گرا دیا اور یہ مقابلہ جیت گئے. اس طریقے سے جو لمبے قد کا آدمی تھا اس کے مقابلے میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ، یہ بہت لمبے قد کے تھے، مضبوط بھی تھے جسم میں اور قد بھی ان کا کافی لمبا تھا. تو بڑے سخی بھی تھے، بڑے فیاض تھے حضرت قیس ابن سعد. وہ غزوہ جس کے اندر سمندر نے بہت بڑی مچھلی پھینکی تھی اور صحابہ کرام اس کو کھا رہے تھے، تو اس موقع پر قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ نے کھجور کے باغ کا سودا کیا. کھجور اس کے پاس نہیں تھے. اس آدمی سے کہا مدینہ منورہ میں دوں گا، مجھے اونٹ دے دو تاکہ میں ذبح کروں اور ساتھیوں کو گوشت کھلاؤں. اور گوشت کھلاتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر منع کیا، تیرے پاس پیسے کہاں ہیں، کہاں سے دو گے؟ اس نے کہا مدینہ منورہ جا کر دوں گا. فرمایا تیرے پاس تو ہے نہیں کچھ. تو حضرت قیس نے کہا کہ میرے والد صاحب کے پاس ہیں اور وہ اتنے سخی ہیں انشاءاللہ کہ جب میں اس سے مانگوں گا تو وہ دیں گے، مجھے اس پر اعتماد ہے. خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید اونٹ ذبح کرنے سے اور خدمت سے منع کیا. کہاں سے پیسے دو گے؟ جب یہ واپس گئے اور اپنے والد صاحب کو سارا قصہ سنایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو، جو خزرج کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم مر گئے تھے جب مسلمان کے اوپر بھوک آئی تھی؟ اس نے کہا میں ذبح کر رہا تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا اور پھر بات سنائی. اس نے کہا کہ ابھی سے میرا فلاں فلاں باغ تو لے لینا، اس آدمی کو بھی کھجور دے دینا اور آئندہ بھی جب ضرورت پڑے تو اسی سے خرچ کرتے رہنا. یہ باپ بیٹھے. صحابہ کرام میں سخاوت کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی. بعض صحابہ میں بعض چیز بہت زیادہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی. حضرت قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ بہت اونچے قد کے تھے. ان کو پیش کیا گیا تو وہ رومی کا قد اس سے ٹکنا تھا، یہ اس سے اونچے تھے. یہ مقابلہ بھی جیت. میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے الحمدللہ مسلمانوں نے جب کمر باندھ لی ہے اور اللہ جل شانہ کی خدمت اور اللہ کی بندگی کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ جل شانہ نے ہر صلاحیت، ہر کمال ان کو عطا فرمایا ہر موقع کے اوپر. یہ علم کی بات میں نہیں کر رہا، یہ عمل کی بات بھی نہیں کر رہا. وہ دن کو کافروں سے لڑتے تھے اور رات کو اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تقریباً علماء کرام اس مجمع میں بہت زیادہ طلباء سب جانتے ہیں کہ تیر کے اوپر تیر لگ رہے ہیں لیکن رات کو تہجد میں کھڑے ہیں اور جنگ کے دوران
تھکے ماندے، لیکن وہ جی نہیں چاہ رہا کہ میں قرات ختم کروں، نماز ختم کروں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا معزز سامعین کی یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کو یہاں کا جو کم از کم جو اجتماع کا دورانیہ ہے، چوتھے روز پر یہ اجتماع ختم ہوگا، آپ اس وقت کو اپنا قیمتی بنائیں۔ وقت قیمتی بنانے کے لیے نظام الاوقات بنانا چاہیے۔ آپ اپنی جگہ پہ جائیں، اپنے لیے ایک ترتیب بنائیں، کس وقت میں مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس مجمع کے اندر میرے خیال میں تقریباً سب یا اکثریت، بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جن کا تعلق بیت کا کسی سے نہیں ہوگا، ورنہ کسی نہ کسی سے بیت کا تعلق ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ معمولات کے اندر جو آپ کو معمولات بتائے جاتے ہیں، اس کی گنتی، اس کی تعداد اور اس کا وقت، یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ معمول آپ کو فلاں وقت پہ کرنا ہے، یہ فلاں وقت پہ کرنا ہے، یہ فلاں وقت پہ کرنا ہے، اس وقت پہ کرنا ہے۔ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر میں اس وقت نہ کر سکا تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پھر پورا فائدہ اس پر مرتب نہیں ہوتا، اس کو اسی وقت میں کرنا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کے معمولات اور اعمال کا ایک نظم بن جائے۔ نظم، آپ اپنی زندگی کے اوقات کو مرتب کریں، ترتیب دیں اس کو۔ آپ اس لیے کہ جب آدمی مرتب کرتا ہے تو جب اس عمل کا وقت ہوتا ہے، پھر اسی وقت کے اندر اس عمل کا کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہی ترتیب بتائی۔ 5 وقتہ نمازیں ہمارے اوپر اللہ جل شانہ نے فرض کی ہیں دن رات کے اندر، لیکن ساری کی ساری نمازیں ایک وقت میں نہیں۔ فجر کی نماز کے لیے الگ وقت ہے، صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے لیے الگ وقت ہے، عصر کی نماز کے لیے الگ وقت ہے، مغرب کی نماز کے لیے الگ وقت ہے، عشاء کی نماز کے لیے الگ وقت ہے۔ یہ اوقات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز روزانہ اور سال بھر 12 مہینے مسلسل اس ترتیب سے پڑھی جاتی ہیں۔ روزوں کے لیے الگ وقت ہے، ایک مہینہ ہے سال کے اندر۔ اللہ جل شانہ نے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے فرض کیے۔ زکوٰۃ کے اندر سال پورا ہو جائے تو پھر اس کے لیے سال گزرنے کے بعد ایک وقت ہے کہ آپ اپنے مال کا حصہ مقرر وہ اس میں سے نکالیں گے، اور مقرر حصہ ہے، آپ کے اوپر نہیں چھوڑا، اللہ جل شانہ نے اس کو متعین کیا ہے۔ ہاں نفلی صدقات کے اندر آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ کا جتنا جی چاہے ہے تو دے، لیکن ایک مقدار مقرر ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے نفس کو اس تربیت کے اندر لانا ہے کہ وہ شتر بے مہار کی طرح خود کہیں کچھ کرے کہیں کچھ، ایسا نہ ہو، ایک مرتب نظام کے اندر کرے۔ تو بہرحال اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے لیے نظام الاوقات بھی بنانا چاہیے۔ اس اجتماع کے اندر آپ حضرات دیکھتے ہیں جگہ جگہ یہ جو نظام الاوقات کے جو وہ ہیں کاغذ ہیں وہ لٹکائے گئے، اس کے اوپر ترتیب ہے، جمعرات کے دن کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے، جمعے کے دن صبح سے لے کر عشاء تک سونے تک کیا معمولات ہیں، ہفتے کے روز کیا معمولات ہیں، اتوار کے روز کیا معمولات ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس نظم میں ہم اندر جو ہے وہ چلے جائیں۔ یہ شیطان کرتا یہ ہے کہ جب آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اس کو نہیں کرو، بہت سارے لوگوں کو تو اس طرح منع کرتا ہے اس لیے کہ وہ عادی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیک اور دیندار ہے اس کو کہتے ہیں کہ کرو ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں، کل سے شروع کرو اس پر عمل، اور جب کل آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، آج تھوڑے سے مزے اڑا دو، یہ آخری موقع ہے، آخری دن ہے، پھر کل سے انشاءاللہ اس ترتیب کے اوپر عمل شروع کرو گے۔ چنانچہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم ساتھی تھا، ہم سے 1 سال آگے تھا، اسباق میں مدرسے میں، تو مدرسے کی طرف سے تکرار اور مطالعے کا وقت تھا، مغرب سے شروع ہو کر یہ عشاء کی نماز کے بعد گرمیوں کے موسم میں وقت الگ ہوتا تھا، سردی کے موسم میں الگ ہوتا تھا، تقریباً 10 بجے تک سردی کے موسم میں ہوتا تھا یا 10:30 تک، گرمی میں 11 تک ہوتا تھا۔ وہ ساتھی وہ نہ تکرار میں بیٹھتا تھا نہ مطالعہ کرتا تھا، وہ روزانہ نظام الاوقات ٹائم ٹیبل بناتا تھا، پیمانہ لیا ہوا ہے، پینسل بھی ساتھ ہے،
اور لکیریں کھینچ رہا ہے. اس سے جب ہم پوچھتے کیا کر رہے ہو کہ بھائی یہ ٹائم ٹیبل بناتا ہوں، اس وقت مجھے یہ کتاب دیکھنی ہے، اس وقت یہ دیکھنی ہے، اس وقت یہ دیکھنی ہے. چنانچہ اس دن کا سارا وقت تکرار اور مطالعے کا اسی ٹائم ٹیبل بنانے میں وہ صرف ہو جاتا. پھر جب دوسرا دن آتا پھر اس کو پاڑتا کہتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیبل مجھے پسند نہیں ہے، دوسرا بناتا ہوں. پھر دوسرا بنا تھا، پھر تیسرے دن تیسرا بنا تھا. اس طریقے سے روزانہ اس کا یہ معمول ہوا تھا. آخر میں مجھے پتہ چلا کافی ذہین بھی تھا لیکن وہ ذہن استعمال نہیں کرتا تھا، اس سے کام نہیں لیتا تھا. پھر اس کے دماغ کے اوپر حملہ ہوا، بیچارہ ماتو سا ہو گیا، مجنون سا. اسی طرح کرتے کرتے تو یہ نہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ ابھی نہیں، کل سے انشاءاللہ اس پر شروع کرو گے. جب کل آ جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ آج نہیں، کل انشاءاللہ اس پہ شروع کرو. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت نیکی کا خیال آئے اس وقت فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت ہے، تسبیحات ہے، نوافل ہے، فرض اور واجب عمل تو کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ جو معمولات ہیں اس کو شروع کرنے کے لیے آپ فوراً اس ترتیب کے اندر جو ہے وہ جڑ جائیں، لگ جائیں. اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو شیطان آپ کے اوپر غالب آ جائے گا، اور اگر اس پر عمل کرو گے تو آپ شیطان کے اوپر غالب آ گئے. شیطان کا داؤ پیش بہت کمزور ہے، وہ بہت ہی کمزور ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی ڈٹ جائے اس کے مقابلے میں، وہ کام کرے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا، وہ صاحبزادہ تھا، عالم کا بیٹا تھا. وہ میرے پاس آیا، مجھے کہا کہ ہفتوں بھر میں جنابت میں ہوتا ہوں. اور میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھے غسل کی توفیق نہیں ہوتی. میں حیران ہو گیا، استغفار پڑھا. جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں جا کر، وہ بچیوں کا باپ تھا کہ غسل خانے میں جا کر آدمی غسل کرے. جب آدمی کے اندر ناراضگی آ جاتی ہے، ہمت وہ ہار جاتا ہے، تو پھر وہ کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جب آدمی ہمت کرتا ہے، کمر کس لیتا ہے کام کرنے کے لیے، تو بہت کچھ کرتا ہے. تو یہ شیطان انسان کو روکتا ہے بس بہانے بنا کر. ابھی تیری جوانی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اگر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو ماں آڑے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی لڑکا ہے، اس کو کچھ نہیں کہو. نماز چھوڑ دیا ہے اور کوئی غلط حرکت کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی سگریٹ پی لی ہے، کہیں غلط جگہ کے اندر چلا گیا ہے، تو کہتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی جوانی ہے اس کی. ابھی جوانی ہے. جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل کرنے کا موقع نہیں ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ ایسا فقر آ جائے کہ تجھ سے سب کچھ بلا دے، او غنم مطغیا، یا ایسی مالداری آ جائے جو تمہیں سرکش بنا دے. ایسی مالداری آ جائے جو تمہیں سرکش بنا دے. پیسے ہیں بہت زیادہ، پیسوں کی ریل پیر ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس حرام کاری کے اندر بھی پیسے لگانے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، مختلف قسم کی چیزوں کے اندر لگا ہوا ہے، اور اعمال کی اور اللہ جل شانہ کی بندگی کی پھر توفیق نہیں ملتی. او مرضا مفسدا، یا ایسی بیماری کا انتظار کرتے ہو جو تمہارے جسم کو برباد کر دے. پھر تم چاہو نماز پڑھو، نوافل پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، کسی نیک آدمی کی صحبت میں چلے جاؤ، کسی اجتماع میں شرکت کے لیے ارادہ ہے جانا ہے، لیکن صحت وہ ٹھیک نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا، پلنگ سے چارپائی سے میں اتر نہیں سکتا. او مرضا مفسدا او حرما مفندا، یا ایسے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو جو تمہیں فنا کر دے. آدمی جوانی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، بڑھاپا آ جائے گا تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، جی چاہتا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا. اس بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو. دنیا کے اندر یہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں. یا پھر تم موت کا انتظار کرتے ہو، وہ تو تیار سر پہ کھڑا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ رہی ہے. وہ بیمار کو بھی نہیں دیکھتا، وہ تندرست اور صحیح کو بھی نہیں دیکھتا، وہ جوان اور بوڑھے میں فرق نہیں کرتا، وہ بچے اور جوان کو نہیں دیکھتا. موت کبھی جوانی میں آ جاتی ہے، کبھی بڑھاپے میں آ جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اس موجود وقت سے اگر آدمی فائدہ اٹھائے تو یہی اس نے اٹھا لیا بس.
اگر اس میں توبہ کرے اللہ جل شانہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، آئندہ ارادہ کرے اس ارادے کے اوپر اس کی جان نکل جائے گی۔ چنانچہ حدیث مبارک میں واقعہ مشہور ہے کہ 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 پورے کیے، اور پھر جب اس نے توبہ کی اخلاص سے اس جگہ کی طرف چل پڑا تو اللہ جل شانہ نے اس کی روح علیین والے فرشتوں کے حوالے کر دی اور وہاں پر پہنچ گئی۔ اس نے ارادہ کیا، ہمت کی، قدم اٹھایا، اللہ پاک نے اس پر ایسے آثار مرتب کی، موت کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب الدجال فشر غائب ينتظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دجال کا انتظار کرتے ہو؟ فشر غائب ينتظر، وہ تو ایسا عظیم شر ہے جو پوشیدہ ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس دجال کے پیش خیمے وہ فتنے وہ ظاہر ہو رہے ہیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جب وہ سامنے آ جائے گا تو پھر آدمی بھاگ جائے گا، اس سے بچ جائے گا، نہیں، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ صلحاء کی مجالس، نیک جگہیں، نیک اعمال، نیک ساعات اور گھڑیاں، اس میں آدمی کھپ جائے، اندر اس میں مل جائے، تب وہ شیطان سے، دجال سے محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ پھر اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دجال سے ڈرایا، اور ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اس کے ہاتھ نہ چڑھ جاؤ، اس کے فتنے میں نہ پڑ جاؤ، اس سے بچو۔ اس نے کسی کو ہڑپ کر لیا تو پھر اس نے بچے کی کوئی صورت نہیں۔ اور وہ ایسا ہے کہ انسان کی یہ حواس، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ قوت لامسہ، یہ قوت شامہ، یہ قوت باصرہ، یہ سارے کے سارے اس کے کھاتے میں جائے گی۔ اگر اللہ جل شانہ پر ایمان مضبوط ہے، اعمال صالحہ کا خول اور اس کا کیپسول اپنے اوپر اس نے چڑھایا ہے تو اس کے بچنے کی صورت ممکن ہے، اگر نہیں تو پھر وہ اس کو ہڑپ کر سکتا ہے۔ اب الدجال فشر غائب ينتظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال کے فتنے سے ایسے ڈرایا تھا، اور صحابہ کرام بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کہیں باغات کے اندر تو نہیں ہے، کھجور کے باغوں میں، اتنا ہمیں ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سمجھ رہے تھے کہ کھجور کے باغوں میں کہیں چھپا ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے اندر وہ آ نکلے گا۔ ہاں، ہمیں ابھی 1400 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی گزر گئے ہیں، کچھ بھی فکر نہیں اس فتنے سے بچنے کے لیے، کہیں سوچا بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام جو پہلا نبی مرسل ہے، اس سے پہلے انبیاء کرام آئے ہیں، لیکن جو باقاعدہ مشرکین و کفر شرک والوں کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ نوح علیہ السلام ہے۔ آپ نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اتنا عظیم فتنہ ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ فتنہ جب آئے گا تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اس کے لیے ابھی سے اپنے پاس ہتھیار محفوظ کرنا ہے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یا پھر تم قیامت کا انتظار کرتے ہو تو قیامت تو بڑی خوفناک چیز ہے اور بڑی کڑوی چیز ہے، وہ سب کچھ کا ذائقہ بدل دے گی۔ پھر قیامت جب آئے گی تو پھر اس کے اندر آدمی کچھ کر نہیں سکے گا، وہ تو توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں، توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، توبہ کرے گا بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی، کافر ایمان لائے گا اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ قیامت شروع ہو جائے گی، وہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اجتماع ہم اس طریقے سے اس کو گزارے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی گزر جائے، اس میں اس کے معمولات یہاں کے حضرات نے، انتظامیہ نے، منتظمہ نے ترتیب دیے ہماری سہولت کے لیے، ہماری آسانی کے لیے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں پر تحریر میں آئی ہیں ہم اس کو پڑھیں، ایک نہیں کئی بار پڑھیں، کس وقت کس معمول میں کس طریقے سے جڑنا ہے، اس کے لیے مجھے پہلے سے کیا تیاری کرنی ہے، باوضو رہنا ہے اور حال کے اندر
یا جہاں پر جمع ہونا ہے وہاں پر پہلے سے آ کر جو ہے اپنے آپ کو تیار کر کے آنا ہے، یا تسبیحات اور ذکر کا وقت ہے اس وقت تسبیحات شروع کرنی ہے، یا تہجد کے لیے اٹھنا ہے تہجد کے لیے سویرے اٹھ جائیں، اس میں وہ شخص جیت جائے گا اور شیطان کے اوپر بھاری اور غالب آئے گا جو ان معمولات کے اندر جو ہے وہ اپنے نظام کو درست بنائے، اس کے مطابق چلے، ہر چیز آپ کی اپنے وقت پہ ہو، اس سے فائدہ اٹھائے، بیانات ہوں بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں شروع سے لے کر آخر تک، تاکہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ اور معمولات، انفرادی معمولات کا وقت ہے وہ وقت ہو، کھانے پہ آپ کے لیے بلایا جائے تو آپ فوراً دسترخوان پہ آرام سے چلے جائیں۔ بعض چیزوں کے اندر آپ ایثار کی کوشش کریں گے، ایثار کی، دوسروں کو تکلیف نہ دینے کی، کہ یہ مجھ سے آگے بڑھ جائیں، دکم پیل نہ ہو، دوسروں کو ایذا اور تکلیف نہ ہو۔ آپ وضو کریں، ایسی جگہ پر پانی نہ بہائیں کہ جہاں پر لوگوں کو تکلیف ہو، پھسلنے کا خطرہ ہو۔ آپ مسجد سے باہر جانا چاہے کسی کے جوتے اور چپل نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ پریشان نہ ہو۔ آپ کے اپنے جوتے مسجد کے اندر ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو مسجد کا باہر کا حصہ ہے، اندر جاؤں گا تو میرے لیے مشکل ہوگی، نہیں، آپ جائیں، اپنے جوتے اٹھائیں اور اپنے جوتے وہاں رکھیں۔ ایک آدمی کسی کے جوتے غلط اٹھائے تو اس کی وجہ سے 20، 40، 100، 500 آدمیوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک کے جوتے پہنے، وہ دوسرے کے پہنے گا، وہ تیسرا بھی پریشان ہوگا، وہ تیسرا چوتھے کے پہنے گا، وہ بھی پریشان ہو جائے گا، اس طریقے سے سلسلہ چلا جائے گا۔ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ حرم شریف کے اندر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، اس کے چپل کوئی اٹھا کر لے گیا، تو وہ کمرے میں آیا، بہت قیمتی چپل لے کر آیا تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ حاجی صاحب یہ چپل آپ نے نہیں خریدے، مبارک ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں خریدے نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ تو اس نے کہا میرے چپل کسی نے اٹھائے تھے، یہ میں نے وہاں حرم شریف کے دروازے سے اٹھائے۔ تو میں نے کہا یہ تو نیچے جو اجتماعی چپل ہوتے ہیں وہاں کے چپل نہیں لگ رہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے الماری کے اندر بہت خفیہ خانے میں رکھے ہوئے تھے، وہاں سے میں نے اٹھائے۔ میں نے کہا وہاں سے کیوں اٹھائے؟ کہنے لگا میرے کسی نے اٹھائے تھے، تو میں غصہ ہو کر میں نے کہا سب سے عمدہ چپل میں لے لوں اور وہ میں پہنوں۔ تو میں نے کہا تم نے کتنوں کو تکلیف دو گے، اور یہ چپل وہاں واپس لے جاؤ، اسی جگہ کے اندر رکھو۔ وہ بیچارہ گھومے گا پھرے گا کہ میں نے کون سی الماری کے اندر رکھے، پورے حرم کا چکر لگائے۔ اور ایذائے مسلم یہ حرام ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ آپ کے کسی نے اٹھایا، اس نے غلطی کی، آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ بعض طبیعتوں کے اندر یہ چیز ہے نہیں، وہ کسی ضابطے میں نہیں آ سکتے، کھپ سکتے۔ حالانکہ نفس کشی اس میں ہوتی ہے کہ آپ نفس کے خواہشات پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ بس آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں بیان نہ سنوں، آپ نفس کو کہے کہ نہیں سنو گے بیان۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ رہا، میرا جی نہیں چاہ رہا، میں سوتا ہوں، نیند کرتا ہوں، نہیں، آپ اپنی جی اور نفس کی بات نہ مانیں، آپ اٹھیں۔ جس طریقے سے لوگ اٹھ رہے ہیں سویرے اٹھیں، چاہے آپ عمر بھر سال بھر کبھی نہیں اٹھیں۔ آپ آئے اس لیے کہ یہاں سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ بیان بہت لمبا ہو گیا، تھوڑا سا گھومے پھریں، نہیں، آپ بیٹھے رہیں، اپنے نفس کے اوپر زور ڈالیں، یہ ہمت کریں۔ اور جب آج آپ نے یہ کیا تو کل کے لیے آپ کو ایسا کرنا آسان ہو جائے گا، پھر آئندہ پھر آسان ہو جائے گا۔ اس طرح ہوتے ہوتے آپ کا نفس خود جو ہے وہ سر رکھے گا، جس طرح اس پر سوار ہو گئے اس طریقے سے وہ کرے گا۔ اور یہ نفس اس کو آپ چھوڑیں گے تو یہ آزاد ہو جائے گا، پھر سر اٹھائے گا۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص جنگل گیا تھا، لکڑیوں کا گٹھا لے کر آ رہا تھا، اس نے ایک شام کو دیکھا مردہ پڑا ہوا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا وہ زندہ تھا، لیکن سردی کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ گھر لے آیا بچوں کو دکھانے کے لیے کہ کتنا بڑا سانپ ہے۔ جیسے اس نے پھینک دیا تو اس سانپ نے گرم ہو کر تپش کی وجہ سے سر اٹھایا اور پھر پورے لوگوں کو، گھر کے لوگوں کو بھگایا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ اس طریقے سے نفس کی مثال ہے۔ اگر نفس کی کڑی نگرانی کرو گے اور اس کی نگرانی کرو گے، اس کی مخالفت کرو گے،
یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا، لیکن اگر آپ اس سے بے فکر ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا، تو آہستہ آہستہ یہ سر اٹھائے گا، پھر یہ سوار ہو جائے گا۔ پھر حالت وہ ہوگی کہ جس طریقے سے وہ آدمی کی کہتا تھا کہ 4-4 5 دن میں جنابت کے اندر ہوتا ہوں، غسل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب او سورۃ او جنب، اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہے یا تصویر ہے جاندار کی، یا اس میں کوئی جم بھی ہے، جنابت کی حالت میں اس پہ نماز کا وقت گزرتا ہے، وہ غسل نہیں کرتا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کو اجتماع سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور یہ تب ہو سکے گا جب آپ پورے توجہ سے ہر معمول کے اندر بیٹھیں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو سنیں گے، اور وہ پیغام اپنے ساتھ باندھ کر اپنے علاقے کی طرف لے جائیں گے۔ شاید اللہ جل شانہ آپ سے اپنے علاقے کے اندر خیر پھیلائے۔ اتنا کام آپ کر سکو گے کہ کسی اور نے وہاں پر اس طریقے سے کام نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو اللہ جل شانہ کا دین ہے، اللہ پاک چاہتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، نوازتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اس کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔